اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو والصلاة والسلام علی رسولہ الذی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سید الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس انداز میں پڑھاؤں، میرا ساتھ دیتے ہوئے درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا افضل المرسلین، وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً پہلی مرتبہ اس مسجد میں آپ کے درمیان حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا کہ واقعی یہاں کا ماحول دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو چکا کہ ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد میں آپ ہفتہ واری اجتماع میں جمع ہوئیں گے۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی دین کے لیے بڑی قربانی ہے، اور ہمارے یہاں کے امام حضرت مولانا شعیب رضا قادری صاحب قبلہ یقیناً آپ کے اس کثیر تعداد میں یہاں پر حاضر ہونے میں ان کی بڑی محنتیں گئے اور ان کی بڑی کاوشیں گئے۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو اور خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کو اسی طریقے سے دین کی راہ میں محنت و کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اور میں جو باتیں لے کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، یقیناً بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ حضرات کو تمام باتیں سننی گئے، ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی گئے، اور ان تمام باتوں پر خود بھی عمل کرنا گئے، دوسروں تک بھی ان تمام باتوں کو پہنچانا گئے۔ یقین جانے رمضان المبارک کا جو مقدس اور بابرکت مہینہ ہمارے درمیان رونما ہونے والا ہے، یہ بڑی سعادتوں کی بات ہے کہ اس طرح کا برکت و رحمت
اور عظمت و رفعت والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہونے والا ہے۔ بس ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر جو اصلی گفتگو ہے میری اس کی طرف میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی عظمت کو کس طور پر بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس مہینے کی عظمت و رفعت کا عالم یہ ہے، اس مہینے کی رحمت و برکت کا عالم یہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوسری طرف جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، انسانوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے یعنی شیطان، ان تمام شیطانوں کو حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کی برکت سے تمام شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور فرمائیں کہ کیسا رحمت والا مہینہ ہے، کیسا برکت والا مہینہ ہے، کیسی عظمت والا مہینہ ہے، کیسی رفعت والا مہینہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ مخصوص عبادتیں ہم ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی عبادت اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے، تراویح کی نماز اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ مخصوص عبادتیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالی انہی کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل آپ تک پہنچاؤں گا۔ بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ جتنی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہی کتابوں کے حوالہ جات کی روشنی ہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لہذا توجہ سے ان تمام باتوں کو سننے کی کوشش کریں۔ روزے کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر روزے کے حوالے سے ایک غلط فہمی ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص انجیکشن لگوائے، روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگوائے تو ہمارے یہاں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یہی بات عام طور پر مشہور ہے، یہی بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو شریعت کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن لگوانے کی شریعت کے اعتبار سے بالکل اجازت ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہذا اگر آپ روزے کی حالت میں گئے اور خدا نخواستہ کہیں آپ بیمار ہو گئے، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، سر میں درد شروع ہو گیا، اب آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے، آپ کو علاج کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو اب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے یہ مشورہ کریں کہ اگر میں انجیکشن لگاتا ہوں تو کیا مجھے آرام ہو جائے گا۔ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں انجیکشن لگانے سے آپ کو آرام ہو جائے گا، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، تو یاد رکھیں کہ انجیکشن لگوانے سے آپ کو آرام بھی ہو جائے گا اور اس انجیکشن لگوانے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ غلط فہمی ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک
غلط فہمی روزے ہی کے حوالے سے ہمارے یہاں پر یہ پائی جاتی ہے کہ روزے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے، یعنی سحری میں اٹھ کر کے کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا اور اس کے بعد روزے کی نیت کرنا، یہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد گئے، گھر میں جتنے بھی ممبر گئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ صبح میں 7 بجے 8 بجے 6 بجے آنکھ کھلی، اب جب دیکھا گیا تو سحری کا وقت تو ختم ہو چکا، صبح صادق کا وقت شروع ہو چکا۔ تو ایسی کنڈیشن میں اور ایسی صورت میں اب بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا روزہ گیا، اب ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نہ سحری کھانا ضروری ہے، نہ سحری کے وقت اٹھنا ضروری ہے، اور نہ ہی سحری کے وقت روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ تینوں چیزیں روزے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر 7 بجے 8 بجے 9 بجے ظہوِ کبریٰ یعنی دوپہر میں جو مکروہ وقت ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں عام طور پر زوال کا وقت کہتے ہیں، تو دوپہر میں جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس زوال کے وقت سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص اس دن کے روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے، صبح صادق سے لے کر کے جب وہ نیت کر رہا ہے، بیچ میں اس نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا نہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی گئے، اگر وہ روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے زوال سے پہلے پہلے تک روزے کی نیت کرنا چاہے تو روزے کی نیت صحیح ہوگی، اس نیت کے ذریعہ روزہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ بس اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ نیت جب کر رہے ہیں 8-9 بجے تو صبح صادق سے لے کر 8-9 بجے تک بیچ میں جتنا وقت گزرا گئے اس میں نہ کھانا کھایا ہو نہ پانی پیا ہو نہ بیوی سے ہم بستری کی ہو۔ نمبر 2، نیت جب کریں گے تو نیت اس طور پر کرنی ہے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں۔ 8 بجے نیت کریں گے تو نیت یہ نہیں رکھنی ہے کہ 8 بجے سے روزے دار ہوں، بلکہ نیت کیا رکھنی ہے؟ صبح صادق جو سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے تو تب سے لے کر کے میں روزے دار ہوں اور تبھی سے میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس طریقے سے اگر نیت کر لیتے ہیں تو اس دن کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یاد رکھنا کہ ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کے وقت ایک مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا پڑھنا روزے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہوتا ہے بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ دعا پڑھ لو، دعا نہیں پڑھو گے تو روزہ ہی صحیح نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں نے بتا دیا کہ دل میں ارادہ ہے آپ کا روزہ صحیح ہوگا، زبان سے دعا کرنا نیت کرنا کوئی ضروری کر لینا بہتر ہے، لیکن نہیں بھی کی گئے تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ ایک غلط فہمی روزے ہی کے حوالے سے ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے بھول کر کے کھانا کھا لیا، بھول کر کے پانی پی لیا تو اب سمجھا جاتا ہے کہ روزہ تو ٹوٹ گیا۔ حالانکہ شریعت کے اعتبار سے اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں بھول کر کے اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں کھانا کھائے، بھول کر کے پانی پیے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں ایک بات یہاں پر خاص قابل توجہ ہے کہ بھول کر کے آپ کھانا کھا رہے تھے لیکن اچانک 2-3 لقمے کھانے کے بعد اچانک آپ کو یاد آیا گیا کہ میں تو روزے دار ہوں۔ پانی بھول کر کے آپ پی رہے تھے، اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ میں تو روزے دار ہوں، تو اب یاد آنے کے بعد منہ کے اندر جو لقمہ بچا ہوا ہے، جو کھانا بچا ہوا ہے، منہ کے اندر جو پانی بچا ہوا ہے، اب اس پانی کو اور اس کھانے کو باہر پھینک دینا یہ ضروری ہے۔
اگر یاد آنے کے بعد حلق کے اندر اور پیٹ کے اندر وہ کھانی یا وہ پانی اتاریں گے تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بھول کر روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی ایک غلط فہمی اور اس میں بہت اہم مسئلہ ہے شریعت کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر دھواں ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے اندر چلا جائے، دھواں ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے اگر اندر چلا جائے تو اس میں دو کنڈیشن ہے، بہت اہم بات ہے۔ اگر اپنے آپ وہ دھواں روزے کی حالت میں اندر جاتا ہے ناک کے راستے سے یا پیٹ منہ کے راستے سے، اگر اپنے آپ جاتا ہے تو اس صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے دھواں ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے اندر پہنچاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ روزے کی حالت میں جب ہم گئے تو ہمارے یہاں پر یہ رواج ہے، جب فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو گھروں میں عام طور پر اگربتیاں جلائی جاتی ہے، لوبان جلایا جاتا ہے۔ ویسے ہی جمعرات کو بہت سارے گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے کسی درگاہ شریف کا لوبان یا اگربتی جلایا کرتے ہیں۔ تو جب روزے کی حالت میں گئے تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگربتی کو اور لوبان کو اپنے آپ سے دور رکھا کریں، اس لیے کہ اگر قریب میں رکھیں گے جان بوجھ کر سانس لے کر کے اس کو اندر پہنچائیں گے یا منہ کے راستے سے دھوئیں کو اندر پہنچائیں گے تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دھواں اگر اپنے آپ روزے کی حالت میں اندر جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے کوئی دھوئیں کو اندر پہنچاتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک اور روزے ہی کے حوالے سے غلط فہمی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، آپ بام جانتے ہیں؟ بام جس کو کہتے ہیں، سر پر درد ہوتا ہے لگاتے ہیں، پیٹ پر درد ہوتا ہے لگاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بام لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بدن کے باہر والے حصے پر جیسے پیشانی پر، ہاتھ پر، پیٹ پر، پاؤں پر، جو باہر کے حصے ہیں، جو جسم کا باہر والا حصہ ہے، ظاہری حصہ ہے، اگر روزے کی حالت میں جسم کے ظاہری حصے پر بام لگاتے ہیں تو بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل شریعت کے اعتبار سے بام لگانے کی اجازت ہے۔ ہاں، بدن کا جو اندر والا حصہ جیسے ناک کے اندر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے تو ناک کے اندر بام لگانے کی اجازت نہیں رہے گی، لیکن ناک کے اوپر اگر بام لگانی ہے بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت و کراہت نہیں ہے۔ ایسے ہی روزے کے حوالے سے یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، انگریزی میں جس کو نائٹ فال کہتے ہیں، احتلام کا مطلب آنکھ لگی ہوئی تھی، سو رہے تھے، کوئی برا خواب نظر آیا اور اسی حالت میں منی نکل گئی، اسی حالت میں سپم نکل گیا، تو اسی کو شریعت کے اعتبار سے احتلام کہا جاتا ہے کہ نائٹ فال کہتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سوئیں گے، ظہر کی نماز کے بعد سوئیں گے، اب اسی حالت میں سو رہیں گے اور احتلام ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہوتا ہے، نائٹ فال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ باقی رہتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بہت اہم مسائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو غلط فہمیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہے ان کو میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ، روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے، الٹی تو آپ سمجھتے ہیں قے پلٹی جس کو کہا جاتا ہے،
تو روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو ایسی صورت میں اب روزے کا کیا حکم رہے گا؟ تو یہ بات بھی ہمارے درمیان مشہور ہے نا کہ اگر روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے تو اب الٹی ہونے کے بعد روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہی مشہور ہے ہمارے یہاں پر. حالانکہ میں آپ کو شریعت کا مسئلہ بتاؤں، آپ تعجب کریں گے کہ بچپن سے ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ الٹی ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ الٹی ہونے میں صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت اچھی طرح اس کو سمجھ لینا ہے، آپ کو خود بھی سمجھ لیں، گھر کی عورتوں کو جا کر کے یہ مسئلہ ضرور بیان کریں. پہلی صورت، روزے کی حالت میں اگر الٹی اس طور پر ہوئی کہ کسی نے جان بوجھ کر کے الٹی کی، مثال کے طور پر انگلیاں داخل کر کے یا کوئی چیز منہ کے اندر داخل کر کے جان بوجھ کر کے اگر کوئی روزے کی حالت میں الٹی کرتا ہے، اور وہ جو الٹی اس نے کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس بات کا آپ نے احساس کیا ہوگا کہ الٹی ہمیں جو آتی ہے تو 2 طرح کی الٹی آتی ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ الٹی آنے کے بعد اگر ہم اس کو روکنا چاہے، جیسے یہاں پر میں بیٹھا ہوں، اب نیچے وضو خانے تک، ٹوائلٹ تک اگر میں الٹی کو روک کر کے جانا چاہوں تو میں روک سکتا ہوں، ایسی کنڈیشن ہوتی ہے. اور کبھی تو ایسی کنڈیشن اور ایسی حالت ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھا ہوں، الٹی ایسی آتی ہے کہ بالکل وہاں بھی نہیں جا سکتا، فوراً وہ الٹی جو آتی ہے وہ باہر نکل جاتی. یہ 2 حالتیں ہوتی ہے. اب یاد رکھیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر انگلی وغیرہ داخل کر کے الٹی کرتا ہے اور ایسی الٹی ہوتی ہے کہ بندہ روکنے سے بھی اسے نہیں روک پاتا ہے، تو اس صورت میں روزہ الٹی کرنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا. پہلی صورت سمجھ میں آ گئی. اب دوسری صورت کیا ہے؟ جان بوجھ کر کے الٹی نہیں کی بلکہ اپنے آپ الٹی ہوئی. اب یہاں پر اپنے آپ الٹی ہونے میں 2 چیزیں جب پائی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا. نمبر 1، اپنے آپ جو الٹی ہوئی ہے وہ ایسی الٹی ہوئی کہ اس کو روکنے سے بھی ہم روک نہیں پاتے ہیں. نمبر 2، اس الٹی میں جو کچھ کھانا یا جو کچھ پانی نکلا اس میں سے کچھ جب باہر نکلا تو جان بوجھ کر کے باہر نکلنے کے بعد اندر پیٹ کے اتار دیا. باہر نکلا، منہ کے اندر آ گیا، پھر جان بوجھ کر کے اس کو پیٹ کے اندر اتار دیا. یہ 2 چیزیں جب پائی جائے، اپنے آپ الٹی ہوئی، یہ دونوں چیزیں پائی گئی، تو ایسی حالت اور ایسی کنڈیشن میں روزہ ٹوٹ جائے گا. 2 صورتیں سمجھ میں آ گئی. پہلی صورت تو کیا ہے؟ جان بوجھ کر کے الٹی کی گئے اور الٹی ایسی ہے کہ روکنے سے بھی بندہ روک نہیں سکتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے آپ الٹی ہوئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ الٹی ایسی ہے کہ روکنے سے روک نہیں سکتا. نمبر 2 کہ الٹی میں جو کچھ کھانا پانی نکلا اس کو جان بوجھ کر واپس پیٹ کے اندر اتار دیا. تو ان 2 صورتوں میں روزہ الٹی ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ غور کریں، ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، الٹی جب ہمیں ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ الٹی میں جو نکلتا ہے اس کو واپس پیٹ کے اندر اتارتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، جو کچھ نکلا اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، باہر ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو عام طور پر ہمارے یہاں الٹی کی صورت پائی جاتی ہے، اس میں بالکل شریعت کے اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے درمیان برسوں سے رائج ہے کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے، روزے کی حالت میں اگر قے ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے. تو یہ غلط فہمیاں کچھ جو روزے کے حوالے سے تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب زکوٰۃ کے بارے میں 2-3 غلط فہمیاں پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں، وقت ختم ہو رہا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں ایک غلط فہمی ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ ادا اسی وقت ہوگی کہ جب فقیر کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے
اس فقیر کو ہم جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زبان سے جب زکوٰۃ کہہ کر کے دیں گے تبھی ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی. یہ سمجھا جاتا ہے کہ کہتے بھی ہیں لوگ کہ یہ پیسے جو آپ کو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. یعنی زبان سے زکوٰۃ کہہ کر کے دینا ضروری ہے، یہ ہمارے یہاں پر عام طور پر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ شریعت کا حکم اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نیت جب دل میں گئے، ارادہ دل میں گئے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، اب زبان سے زکوٰۃ کہہ کر کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے رشتہ دار کچھ ایسے ہیں کہ جو شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ لینے کے حقدار ہے. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے سگا بھائی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، سگی بہن زکوٰۃ لینے کے حقدار ہے، سگی پھوپھی زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے. اس طرح کے رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہوتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زکوٰۃ ان کو زکوٰۃ کہہ کر کے دیں گے تو شرم کی وجہ سے منع کر دیں گے. ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیں نہیں ہم تو زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، شرم کی وجہ سے وہ منع کر دیں گے، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار گئے. تو اب شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی گئے کہ تمہارا بھائی زکوٰۃ لینے کا حقدار گئے، تمہاری بہن زکوٰۃ لینے کی حقدار گئے، تم زکوٰۃ کہہ کر کے دو گے تو وہ نہیں لیں گے. تو اب تمہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، دل میں نیت کر لو، دل میں ارادہ کر لو، زبان سے تم کہو کہ یہ تمہاری مدد کے طور پر میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. اس طریقے سے اگر تم ادا کرو گے تو تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور تمہارے بھائی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. تو یہ کتنی بہترین تعلیم ہے. عیدی کہہ کر کے دیں، خوشی کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سب الفاظ کہہ کر کے دیں تب بھی زکوٰۃ ادا، بس دل میں ارادہ اور نیت رکھنی ہے. تو یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ ہمارا مذہب اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور اچھا سلوک کرنے کی اس طور پر ہمیں تعلیم دیتا ہے. اب یہاں پر آخری بات میں عرض کر دوں، بہت اہم مسئلہ ہے. عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کو یا اپنی سگی بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. یہ تصور عوام کے درمیان پایا جاتا ہے کہ سگے بھائی سگے بہن کو سگی بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. حالانکہ شریعت کے اعتبار سے ایسا بالکل نہیں ہے. میں مختصراً آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آخری مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. شریعت کے اعتبار سے حکم کیا گئے تو مختصراً میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جن کی ہم اولاد گئے، جیسے ہمارے باپ گئے، دادا گئے، پر دادا گئے، ایسے ہی والدہ گئے، نانی گئے، نانا گئے، پر نانی گئے، پر دادی گئے، ان کی ہم اولاد گئے جو ہمارے اوپر گئے. اور نمبر 2 جو ہمارے نیچے گئے جو ہماری اولاد گئے، جیسے ہمارا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، پر پوتا، پر پوتی، جتنے بھی ہمارے نیچے گئے. تو جن کی ہم اولاد گئے اور جو ہماری اولاد گئے، ان رشتہ داروں کو اور میاں یعنی شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار گئے وہ زکوٰۃ لینے کے اگر حقدار گئے تو شریعت کے اعتبار سے ان کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے. بلکہ زکوٰۃ دینے میں 2 ڈبل ثواب ملتا ہے، 2 اجر ملا کرتے ہیں. تو رشتہ دار کون کون سے رشتہ دار؟ جن کی آپ بولتے جائیں، جن کی ہم اولاد کے اوپر جو ہمارے ہیں باپ دادا، ماں، نانی وغیرہ، اور نیچے جو ہماری اولاد کے بیٹا، پوتا، نواسا وغیرہ. اور شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ. لہذا سگا بھائی اگر زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے دے سکتے ہیں، سگی بہن زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے دے سکتے ہیں.
سگی پھوپھی زکوٰۃ لینے کے حقدار گئے دے سکتے ہیں گے، سگے ماموں زکوٰۃ لینے کے حقدار گئے زکوٰۃ دے سکتے ہیں گے، مامی خالہ بڑے ابو چچا وغیرہ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ اگر وہ شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ لینے کے حقدار ہوں۔ تو یہ ایک غلط فہمی اور غلط تصور جو ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے کہ وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب دوسری مرتبہ جب موقع ملے گا تو سوال و جواب کا سیشن رکھا جائے گا جس میں آپ حضرات کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ شریعت کے مطابق ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو باتیں بیان کی گئیں آپ اچھی طرح ان کو سمجھ چکے ہیں۔ اگر کوئی بات ذہن میں نہ ہو، یہ ریکارڈ موجود ہے، آپ گھر جا کر کے اس کو بار بار دیکھیں، پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مولانا شعیب صاحب امام صاحب یہاں موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے جو بھی بات نہ سمجھ میں آئے اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم مسائل تھے شریعت کے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اب آخر میں اس کتاب کے حوالے سے میں اعلان کر کے پھر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ جو کتاب ہے نام آپ اچھی طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کسی بھی چیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا گئے تو اولاً تو اس چیز کے استعمال کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ موبائل سے اگر مجھے فائدہ اٹھانا گئے 50,000 کا 1,00,000 کا موبائل گئے لیکن مجھے معلوم ہی نہیں کہ اس میں فنکشن کیا گئے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ 1,00,000 کا موبائل مجھے کوئی فائدہ دے گا؟ پنکھا ہم لائیں گے بہت مہنگا 50,000 کا مثال کے طور پر پنکھا لے آئے لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے اولاً اس کے استعمال کا طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کتاب نام ہی کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کیسے گزارے، یعنی ماہ رمضان سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ ابھی جتنے بھی میں نے مسائل بیان کیے تقریباً تمام مسائل اس کتاب میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل، رمضان کے مہینے کی فضیلت، روزے کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، روزے کے ضروری مسائل، یہ تمام باتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور ساتھ میں آپ دیکھیں 148 صفحے کی کتاب ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 30 روپے بس اس کی قیمت ہے۔ 148 صفحے کے قیمت 30 روپے ہے۔ اس سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم کتابیں چھاپتے ہیں ہمارا مقصد کوئی کاروبار کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بس مقصد یہ ہے کہ ان کتابوں کے ذریعہ بھی آپ کے گھروں تک دین کی باتیں پہنچے۔ تو یہ کتابیں باہر دستیاب ہیں، 30 روپے میں آپ خود اپنے لیے بھی خریدیں، گھر کی عورتوں کے لیے خریدیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے خریدیں، رشتہ داروں کو تحفے میں دینے کے لیے خریدیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے اتنے ہی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کردہ مسائل میں سننے سمجھنے میں بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ ہم سب کو مسائل شریعہ سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پڑھنا۔ یا نبی سلام علیک